کہ عوام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ نے پھر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور ہم خادمین کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور عوام کا اعتماد اب سے نہیں بلکہ احیاء مجلس سے لے کر آج تک مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہا۔ بغیر سر و سامانی کے عالم میں یہی سرزمین جکھن کے جیالے مسلمان ہی تھے جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے شب و روز محنت کی، کوشش کی، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس سفر میں میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ غریب مسلمان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے ہماری کامیابی میں، ہماری ترقی میں۔ وہ غریب مسلمان جو اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتا تھا لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا، تو عوام کے درمیان میں نکل کر اس کی ذات سے جتنی ممکن کوشش کرتی۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ رکشے والے، بنڈی والے، پمچر جوڑنے والے مسلمانوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور ان سب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جیسے قائدین کے لیے سجے سجائے ڈائس ملتے ہیں تو سننے کے لیے یہ عوام کی اتنی بڑی تعداد ملتی ہے، تو آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو ایک جوش و ولولہ بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اور میں احسان مند ہوں ان غریب مسلمانوں کا جو احیاء مجلس سے لے کر آج تک شانہ بشانہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے عبد الواحد اویسی کو فخر ملت بنایا، تو یہی وہ مسلمان ہے جس نے سلطان صلاح الدین اویسی کو سالار ملت بنایا، تو یہی وہ مسلمان ہے جنہوں نے اسد الدین اویسی کو نقیب ملت بنایا، اور یہی وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے ہم بشمول اکبر الدین اویسی اور میرے ساتھی اراکین اسمبلی آج کچھ کام کرنے کے اہل بنے۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ سرزمین دار السلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب تخت شاہی لٹ چکے تھے، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری عصمت و عزت لٹ رہی تھی، ہمارے منصب لٹ چکے تھے، بولیوں میں پانی کم اور ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں۔ تو ایسے اس دور میں مجلس نے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو یہی وہ غریب مسلمان تھا جس نے فخر ملت عبد الواحد اویسی کے آواز پر زندہ باد کا نعرہ دیا، تو ان کی پکار پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر آتے رہے اور منظم و متحد ہوتے رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا سفر ایک کانٹوں بھرا سفر رہا، مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا سفر رہا، مصیبتوں و آزمائش میں ڈوبا ہوا سفر رہا۔ تو جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مجلس کی قیادت نے
آپ کو منظم کرنے کا، آپ کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا، آپ کے کھوئے ہوئے عظمت و وقار کو بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا، تو آپ کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو اتحاد کے ذریعے بحال کرنے کی ایک جنون کی کیفیت کو پیدا کیا۔ تو دنیا اس مجلس اتحاد المسلمین کو دیوانوں کی جماعت کہتی تھی، تو دنیا اس مجلس اتحاد المسلمین کو جنونیوں کی جماعت کہتی تھی، تو دنیا اس مجلس اتحاد المسلمین کو جاہلوں کی جماعت کہتی تھی، جھٹکے والے رکشے والوں کی جماعت کہتی تھی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف تعلیم کے میدان میں کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 70 برس کی آزادی کے اس ہندوستان کے سفر میں حق تلفی، ناانصافی، وہ ظلم کے بعد اگر کوئی آخری امیدگاہ ہے مسلمانوں کی، تو خدا کی قسم وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے اور یہ دارالسلام ہے۔ اور اگر کوئی امید ہے، کوئی آس ہے، تو وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا، اور کام کی سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو یہ دارالسلام ہے۔ آج سے 65 برس پہلے یہ دارالسلام کی شان و شوکت بھی جا چکی تھی، یہ دارالسلام ویران ہو چکا تھا، یہ دارالسلام حکومت کے ہاتھ میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوط قیادت تھی، جس نے ایام مجلس کے بعد قانونی جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کی ویرانیت کا خاتمہ کیا اور دارالسلام کو دوبارہ حاصل کیا، اور دارالسلام میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز کو گونجایا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی کا اگر کوئی ثبوت چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو دیکھ لے دنیا کہ دارالسلام ایک چھوٹا سا دفتر ہے، لیکن یہ صرف دارالسلام مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں، یہ دارالسلام مسلمانوں کے تعلیم کا مرکز بھی ہے۔ ایک طرف دارالسلام ہے تو دوسری اس کے سامنے انجینئرنگ کالج ہے، اویسی ITI سینٹر ہے، MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، فارمیسی کالج ہے، اور اس کے بعد میں آرکیٹیکچر کالج ہے۔ یہ تعلیم کا مرکز بن گیا۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے دواخانوں کا قیام عمل میں لایا، تو ایک اویسی ہاسپٹل 1200 بستر کا دواخانہ بنایا، تو اسرا ہاسپٹل پھر ایک 1400 بستر کا دواخانہ بنایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس تعلیمی ادارے، دواخانوں کے ساتھ ساتھ دارالسلام کوآپریٹو بینکس ہے، اس کی 9 شاخیں ہیں، اور مسلمان اور عوام کی محنت، وہ پسینے کی پونجی کی پوری دیانت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ نہ صرف اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، بلکہ ان پیسوں کے ذریعے کئی بے روزگار نوجوانوں کی روزگار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو تعلیمی مدد یا شادی کے لیے مدد، یا پھر گھر بنانے کے لیے، یا کوئی چھوٹی صنعت بنانے کے لیے بھی مدد کا کام دارالسلام کوآپریٹو بینک سے انجام دیا جا رہا ہے۔ تنقید کرنے والے، الزام لگانے والوں، تم الزام لگاتے رہے، لیکن ہم تمہاری الزامات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے رہے اور اپنے کام کے ذریعے آگے بڑھتے رہے۔ نہ صرف میڈیکل انجینئرنگ، MBA MCA فزیوتھراپی،
یہ دواخانے، بلکہ آج اویسی اسکول آف ایکسلنس کے نام سے، سالار ملت کے نام سے ایک ایجوکیشن ٹرسٹ جس کو میں نے بنایا اور اپنی ذاتی صرفے سے، اپنے جیب سے خرچ کر کے 11 اسکولز کی بڑی بڑی عمارتیں کی تعمیر عمل میں لائی، تو ہزاروں بچوں کو بنیادی تعلیم کا انتظام کیا، تو قریب 1 لاکھ خواتین کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا، انتظام کیا اور کام کیا، تاکہ ہمارے خواتین کو وومن امپاورمنٹ کے ذریعے وومن کو امپاور کیا جائے، ان کو ہنر سے لیس کیا جائے، بیوٹیشن کورس ہو یا مہندی ڈیزائننگ ہو یا دوسرے کمپیوٹر کورسز ہو، کار چوب کا ہو، سوئنگ کا ہو، کئی کام کے ذریعے 1 لاکھ خواتین کو ہم نے ہنر کی تعلیم دی۔ الزام لگانے والوں، آپ نے کیا کیا؟